میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ پوری سنو گے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے. میں مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں, تاکہ تمہاری اسٹرینتھ بحال ہو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. سنو گے نا؟ بس ٹھیک ہے. ایک لڑکا تھا, دین سے دور تھا, دین کی الف بے بھی اسے نہیں پتہ تھی, اللہ سے غافل تھا, اپنی زندگی کو اپنی منمانیوں کے مطابق جی رہا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا, بس جو آنکھوں کو اچھا لگتا تھا اسے دیکھتا تھا, جو کانوں کو اچھا لگتا تھا اسے سنتا تھا, اور جو دل میں آتا تھا, من میں آتا تھا, وہی کرتا تھا. نہ باپ کی سنتا تھا, نہ ماں کی سنتا تھا, نہ گھر والوں کی سنتا تھا, اپنی میں. اوکے, اس کی زندگی ایسی ہی چل رہی تھی. اس کی لائف میں نہ اللہ تھا, نہ رسول تھا, نہ قرآن تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن تھا وہ مسلم بائی نیم. اوکے, سو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کی گمراہیوں میں بڑھتا گیا. ایک گول اس نے سیٹ کیا ہوا تھا, ایک ویژن اس کے سامنے تھا, جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا دن رات, لیکن وہ تھا بے حیائی کا کام, تھا وہ ایک بہت گندگی کا کام. لیکن شیطان نے اس کو وہ گندگی اور وہ بے حیائی بہت خوشنما کر کے دکھائی ہوئی تھی. اینی ہاؤ, دین سے دور تھا, بس اس کی زندگی میں اللہ نہیں تھا, باقی سب کچھ تھا. اوکے, اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اس کے مطابق, ویل سیٹل بھی تھا, لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں تھا. اللہ کے لیے کچھ فیصلے نہیں تھے, اللہ کے لیے کچھ برداشت نہیں تھی, اللہ کی باتیں نہیں تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کیا ہوا, کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ اسے اچانک توبہ کی توفیق مل گئی. جب توبہ کی توفیق ملی تو اسے اللہ کی محبت نے گھیر لیا. اور اللہ کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ جب کسی گنہگار کو, غافل کو, یہاں تک کہ بڑے بڑے مجرموں کو بھی جب گھیرتی ہے تو اپنا سب کچھ اللہ پہ وار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ جانے ہمیں کیوں نہیں گھیر رہی اللہ کی محبت. یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے, ورنہ ہم سے بڑے بڑے گنہگار سدھر جاتے ہیں, یہاں تک کہ بڑے بڑے مشرک توبہ کر لیتے ہیں اور اسلام کی خدمتوں میں لگ جاتے ہیں, اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کو گیٹ نہیں کر پا رہے, کلیم نہیں کر پا رہے, اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے قابل نہیں بنا پا رہے, اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں کی عادت نہیں ڈلوا پا رہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہو پا رہی, حدیث ہمارے دل کو ٹچ نہیں کر پا رہا, قرآن کی آیتیں ہمارے دل کی کیفیتوں کو بدل نہیں پا رہی. یہ ہماری ساری پرابلمز مسلمان ہونے کے باوجود ہیں. حالانکہ یہ پرابلمز تو نان مسلمس کے لیے ہونی چاہیے تھی نا, کہ جن کی زندگی میں اللہ نہ ہو, رسول نہ ہو, کلمہ نہ ہو, قرآن نہ ہو, آخرت نہ ہو, پریشان تو ان کو رہنا چاہیے تھا, غافل تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہمیں. لیکن آج کل مسلمان ہی غفلت کی کیٹیگری سے گزر رہا ہے. اینی ہاؤ, جب اس لڑکے کو توبہ کی توفیق ملی, اللہ کی محبت نے اس کو گھیرا, جب اسے یہ ریئلائز ہوا کہ دنیا تمہیں توڑے گی, دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے, اور جب اسے زندگی سمجھ آنے لگی تو کیا ہوا کہ یہ دین میں چلا گیا. آہستہ آہستہ دین کی نالج گین کرتا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص اسے ملا, اب نہ یہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا, اللہ کے لیے فیصلے کرنا اس نے شروع کر دیے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس کو سمجھانے لگا, یہ اس کی باتیں سننے لگا, وہ اسے دین بتاتا تھا اور یہ اسے دین سیکھتا تھا. کرتے وہ اس کا استاد بن گیا اور وہ لڑکا اس کا شاگرد بن گیا. ایک دن کیا ہوا کہ استاد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس شاگرد کو بتائی, وہ لڑکا جو ابھی نیا دین میں آیا تھا. تو کیا ہوا کہ شاگرد استاد کی باتوں سے بڑا متاثر ہو رہا ہے, نبی کی محبت اس کے دل میں آ رہی ہے, نبی کی عادات استاد کے منہ سے اسے پتہ چل رہی ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک دن کیا ہوا کہ اس انسان نے اس لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی, میرڈ لائف کے بارے میں بتانا شروع کر دیا, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیویوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے توڑ کر کھلاتے تھے, اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, ان کو کندھے پر بٹھاتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے, اور وغیرہ, ان کی خیال کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اب شاگرد تو چونکہ نیا تھا دین میں, وہ تو سنتا گیا, اس کے دل میں بھی ایسے جذبات بنتے گئے اپنی بیویوں کے لیے جو آنے والی. اینی ہاؤ, تو پتہ چلا کہ شاگرد اب استاد کو سوچ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے, یہ بندہ جو ہے, یہ تو بہت نالج رکھتا ہے, بہت علم رکھتا ہے, اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہے. ارے یہ کتنی زبردست باتیں بتا رہا ہے میرڈ لائف کے بارے میں. اٹس مین اگر یہ بتا رہا ہے اور یہ دین پر اتنا ویلڈ ہے تو اس کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی, ایسی خواہشیں ہوں گی, یہ اپنی بیوی کو بھی اسی طرح رکھے گا, یہ اپنی بیوی کو بھی لقمے توڑ کر کھلائے گا, یہ اپنی بیوی کے بھی حقوق پورے کرے گا, ظاہری سی بات ہے. تو یہ لڑکا بیچارہ جو نیا آیا تھا, زندگی کو ابھی سمجھنا اس نے شروع کیا تھا, وہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں سوچ لیا کہ کاش میری بہن کا نکاح جو ہے وہ اس لڑکے سے ہو جائے, یعنی جو اسے ایسی باتیں بتا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ
وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، اللہ سے بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر یہ شخص میری بہن کے لیے بہتر ہو تو میری بہن کا نکاح کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ کر دے. چونکہ وہ اس کے دین سے متاثر ہو گیا تھا، وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا. تو لڑکے کی جو فیملی تھی وہ براڈ مائنڈیڈ تھی. لڑکے کی فیملی میں اتنا دین نہیں تھا، اور لڑکے کی بہن، لڑکا چینج ہوا تھا، بہن تو نہیں چینج ہوئی تھی. اسی طرح فیشنیبل، اسی طرح بیچلرس میں پڑھ رہی ہے اور وغیرہ، اسی طرح مطلب ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن کی طرف، اور اس کی سوچ، اس کی باتیں، دنیا داری ساری. تو لڑکا پریشان ہو گیا کہ یار ان دونوں کے مزاج ہی نہیں ملتے. ایک طرف اتنا بڑا دین، اتنا بڑا پردہ، اتنا بڑا حیا، اتنی بڑی نالج، اور دوسری طرف ایک ایسی بہن جو کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کی ہے، جسے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، اینی ہاؤ کچھ وقت گزرنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑکے نے گھر آ کر بہن سے بات کی. اور پتہ بہن سے کیا کہا؟ بہن سے کہا کہ دیکھو آپ نے شادی تو کرنی ہے کسی نہ کسی سے، تو اگر میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں کہ جو بہت اچھا ہے، آپ کی کیئر کرے گا، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور میں نے بھی وہی باتیں ان کو بتائی کہ وہ اس مزاج کا ہے، لقمے توڑ توڑ کے کھلانے والا، ٹھیک ہے، گود میں اٹھانے والا. اینی ہاؤ تو کیا کہتے ہیں، تو وہ لڑکا پھر اپنی بہن سے جب یہ باتیں کرے تو اس کی بہن پہلے تو کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے ایسے نہیں کرنی، مجھے ان کی پکچر دیکھنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ تو بالکل جیسے کہ کہتے ہیں نا حیا کے لباس میں ڈھکا چھپاؤ. تو اس نے کہا نہیں جی میری زندگی میں پکچر الاؤڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب بات چلی خیر تو دین کی نسبت کو سامنے رکھ کر اس لڑکے نے اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کر دی، جو کہ اس کے میچ کا بالکل نہیں تھا. لیکن بس دین کو سامنے رکھ کر ایک اتنا بڑا فیصلہ اس نے کیا، اور اس لڑکے نے اس فیصلے کو کرتے ہوئے خاندان کی مخالفت، لوگوں کی باتیں، دوستوں کی باتیں، سب کچھ سنا. جب حق مہر کی بات آئی تو اس نے کہا کہ مجھے 5 لاکھ حق مہر چاہیے، اس کی بہن نے کہا. تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، دین میں تو سمپل نکاح ہوتا ہے، سمپل سی شادی ہوتی ہے، اتنے بڑے حق مہر کا کیا کرنا. تو جب اس لڑکے سے کہا گیا کہ وہ تو آپ کی جو دلہن ہے ہونے والی، آپ نے کہا میں نے شادی سے پہلے ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا، وہ اس بات سے تو ایگری ہو گئی، لیکن وہ 5 لاکھ روپے حق مہر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں یہ وہ فلاں فلاں فلاں. بات آئی تھی 10,000 روپے کے حق مہر پر. اس لڑکے نے اپنی بہن کا رشتہ اس انسان کو دے دیا کہ جو اسے ہمیشہ نبی کی سیرت بتاتا تھا، جو اسے ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا تھا. اینی ہاؤ سال گزرا، 2 سال گزرے، سب ٹھیک تھا، اچھا تھا، خوش تھے. وہ لڑکا پوچھتا رہتا تھا بہن کیسے ہے، سب ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد حالات چینج ہو گئے، بدل گئے. وہ غصہ جب ان کی میرڈ لائف میں ان کا ایک بیبی آیا، تو غصہ، کنفیوژنس، اور دونوں کے درمیان زبان درازی وغیرہ 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 سب، یعنی علم تو جیسے سائڈ پہ ہو گیا. اور کرتے 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس لڑکے کی بہن کو طلاق دے دی جاتی ہے. ایسی سچویشن میں کہ جس سچویشن میں اس کی بہن اسٹریس میں ہو، اس کی بہن کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کیسے بول رہی ہوں، ان کے اپنے حالات ہے، ٹونٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تک بات پہنچی. تو مجھے بتائیں کہ آزمائش ہے کہ نہیں ہے نا؟ بہت بڑی آزمائش ہے نا. ایک انسان کا بھروسہ ٹوٹ گیا، دوسرے اس کی بہن کی زندگی برباد ہو گئی، تیسرا اس کے بچے کے ہوتے اسے طلاق ہو گئی، چھٹا اس کی ساری رسپانسبلٹیز سے اس نے ہینڈز اپ کر لیے کہ میں کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتا، اور اس طرح کی بہت ساری پرابلمز. اب وہ لڑکا جس نے شادی کرنے سے پہلے خاندان کی باتیں سنی، شادی کرنے سے پہلے حق مہر کے تنازع پر باتیں سنی کہ اتنا کم حق مہر، یہ 10,000 حق مہر، یہ کوئی گائے بکری ہے، آج کل تو بکری بھی 10,000 کی نہیں ملتی، تم اپنی بہن کو جو ہے 10,000 کے حق مہر میں کسی پرائے لڑکے کو دے رہے ہو جس سے نہ تمہارا فیملی کا کوئی واسطہ، نہ کوئی اپنا پرایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں شروع میں بھی، اور طلاق کے بعد اس لڑکے نے کتنی باتیں سنی ہوں گی، رائٹ؟ اور کیونکہ اور پھر اس لڑکی کے، اس بہن کے منہ سے اس لڑکے نے کتنی باتیں سنی ہوں گی. تو مجھے بتائیں اس لڑکے کی زندگی آپ کو کیسے لگتی ہے؟ اسے تو پریشان ہو جانا چاہیے تھا نا، اسے تو مر جانا چاہیے تھا.
اسے تو غموں اور پریشانیوں اور دکھوں نے پکڑ لینا چاہیے تھا نا، لیکن وہ تو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ سے اللہ رسول کی بات کر رہا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. سمجھ آئیے کچھ؟ وہ میں تھا، یہ میری قربانی تھی. تمہاری اسٹرینتھ کو گین کرنے کے لیے اپنی ایک دل کی بات چلو تم سے شیئر کر لی. آج میری سسٹر کو طلاق ہوئی ہے ایک ایسے انسان کے ہاتھوں جس پر میں نے دین پر ٹرسٹ کیا، جس کی دنیا کو میں نے نہیں دیکھا. آج اس نے ریٹرن فارم میں TCS کر کے پیپرز بھجوائے، اور اس میں جو میری سسٹر کے عیب مجھ لکھے اتنے بڑے بڑے فلسفوں کے ساتھ، میں اسے پڑھتا گیا. اس کی بہن ایسے ہے، یہ ایسے کرتی رہی ہے، ایسے کرتی رہی ہے، یعنی کہ یار جیسے کہ وہ عیبوں کی دکان ہو. ٹھیک ہے، تو میں پڑھ لیا، میں نے سوچتا رہا گھر میں کیسے بات کروں. اینی ہاؤ رات تک کسی کو نہیں بتایا. ابھی بس یہ آپ کے لائیو آنے سے پہلے میں نے گھر میں بتایا. اور چونکہ میری سسٹر کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اسے تھوڑے سے لائک مینٹلی ڈسٹرب ہے، وہ اسٹریس میں ہے، تو وہ تو اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. وہ تو بار بار یہی کہہ رہی کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، اور اس کا شوہر اسے چھوڑ کے چلا گیا. اب میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ بیٹھ جاؤں کسی کونے میں کوستا رہوں خود کو، گلے شکوے کروں اپنے اس رب سے جس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یا کہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، یا یاد کروں وہ وقت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرے مجمع میں ان کی 2 بیٹیوں کی طلاقوں کے ورڈز سننے پڑے. کس پر آزمائشیں نہیں آتی؟ کون پریشان نہیں ہے اس دنیا میں؟ کس پر عذاب نہیں ٹوٹتے؟ سبھی ہے. لیکن مسئلے کیا ہوں گے؟ پرابلمز کیا ہوگی؟ اس کے سلیوشنز کیا ہوں گے؟ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ جب تک یہ نہیں سیکھو گے نا تو تب تک تم اپنے قدموں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے میرے بھائی. ہوا کا ایک ذرا سا جھونکا تمہیں گرا دے گا، پلٹا دے گا، الٹا دے گا. اینی ہاؤ اس چیز کو بالکل بیس نہیں بنانی کہ میں کوئی سمپتی آپ لوگوں سے بٹورنا چاہ رہا ہوں. یہ تو میرے دل کی بات ہے، اپنے بہنوں اور بھائیوں کے سامنے رکھتی ہے. بتانا چاہ رہا ہوں صرف کہ اگر میں اتنے حالات کے باوجود کہ ایک طرف میری بہن کو آج ہی طلاق ہوئی ہے اور آج ہی میں بیٹھ کے ہنس کے اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا گاڈ گفٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا. اگر میں جاہل ہوتا، اگر میرے پاس علم نہ ہوتا تو ابھی میں دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہوتا، یا میں کوئی غلط قدم اٹھاتا اپنی غیرت میں، اپنے جذبات میں. کیونکہ ظاہر ہے ایسے لمحات میں عقل بحال نہیں رہتی انسان کی. لیکن اگر میری یہ عقل بحال ہے، میرا یہ شعور بحال ہے، تو جسٹ بیکاز آف قرآن پاک، جسٹ بیکاز آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، دیٹس آل. اینڈ اٹس ہیلپ می الاٹ. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر میں بن سکتا ہوں، یار میں تو 3 سال پہلے اللہ سے بالکل غافل تھا. تم تو ہو سکتا ہے 7 سالوں سے عبادت کر رہے ہو، تم تو ہو سکتا ہے 10 سالوں سے عبادت کر رہے ہو. تو اف آئی کین ڈو، تم بھی کر سکتے ہو. تم اپنی زندگی سے لڑ سکتے ہو، تم اپنے مسئلوں سے لڑ سکتے ہو، تم اپنی پریشانیوں کو ہینڈل کر سکتے ہو، تم اپنے دل کو بڑا کر سکتے ہو. تم اپنی فرسٹ پریورٹی ایک دفعہ اللہ کو بناؤ بس. تمہاری آنسوؤں کی قیمت لگے گی، تمہارے خون کے قطروں کی قیمت لگے گی. تمہاری ایک ایک سوچ جو تمہیں پریشان کرتی ہے تمہاری آخرت بنائے گی. تمہارا ایک ایک وہم، ایک ایک ڈر تم سے تمہارے اللہ کو قریب کرے گی. تمہاری زندگی کا مقصد لوگ نہیں ہے. لوگ بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے چہرے اور لوگوں کا اندر کبھی ایک نہیں ہو سکتا. تم بس اللہ پہ بھروسہ کرو جو چینج ہونے سے پاک ہے، جو بھول سے پاک ہے، جو انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس لیول کی محبت کرتے ہیں کہ انسان کی ساری امیدوں پر وہ پورا اترتا ہے. اس لیول کی محبت کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی مطلب سنبھال لیتا ہے، وہ اکیلے کافی ہو جاتا ہے انسان کے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے،
جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں، آپ علیم ہیں۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے اپنے اپنے دل سے تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ یا رب دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے۔ یا رب اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔